مدعی لاکھ برا چاہے بھی تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جو جماعت مینا کی گھاٹی میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی، ان کی تبلیغ کے لیے اور دین سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ لوگوں کو دین سکھاتے اور قرآن پڑھاتے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کا قیام تھا اور مقرئی یعنی مدرس پڑھانے والا کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ سرداروں میں تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ سعد نے حضیر سے کہا کہ تم جاؤ اور اسد سے کہو کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ہاں لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بہکاتا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کر سختی سے یہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا پہلے ان کی بات سن لو، اگر اچھی لگے تو قبول کر لو، اگر ناپسند ہو تو روکنے کا مذائقہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی باتیں بتائیں اور قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سنائیں۔ انہوں نے کہا کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی خوبصورت کلام ہے۔ جب تم لوگ اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو، تو کلمہ شہادت پڑھو۔ انہوں نے فوراً یہ کام کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سعد کو لے کے آئے، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے قبیلے بنو الاشہل کے پاس گئے اور ان سے کہا میں تمہاری نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا سردار ہو، سب سے اعلیٰ ہو، افضل ہو۔ انہوں نے کہا مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم لوگ مسلمان نہ ہو جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا اور دین کی جو بات اس کو آتی تھی اس کا آگے پھیلانا اور پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانے تھی، نہ پیشہ، نہ ملازمت، نہ تجارت۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر فرما دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔